آج اگر ایک بندے کو اچھی فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی ڈھونڈنی ہو کہ جو کل کو ماری بن سکتا ہے یا کل کو نیسلے بن سکتا ہے, تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ وہ کس طرح ڈھونڈے گا اچھی کمپنیز؟ اب جیسے ہی مجھے پتا ہو کہ اس سیکٹر نے اس بار ہی چلنا ہے یا کیمیکل نے چلنا ہے, تو مجھے یہ جو بھی 5-6 چیدہ شیئرز ہیں نا, وہ 1000 1500 2000 لے کے نا سارے بیٹھ جانے چاہیے. اگر آپ اس پہ تیز گھوڑے پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ نے ہمیشہ ملک کو اور ملک کی اکانومی کو اور اپنے پیسے کی رفتار کو ہمیشہ بیٹ کرتے جائیں گے. ٹریڈنگ کے لیے کبھی یہ چیز آپ کو کنسٹرینٹ کرتی ہے کہ اگر آل ٹائم ہائی پر تو آپ ٹریڈ نہ کریں, یا آپ کبھی بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں؟ اگر یہ سپورٹ اور ریزسٹنس پہ ہی 100%, 80%, 90% پیسہ بنتا ہو تو لوگ کمپیوٹر پہ لگائیں اور اپنے چھٹیوں پہ نکل جائیں, واپس آئے ہوں تو ارب پتی ہوئے ہوں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور سیکنڈ ایپیسوڈ فائنینشیل واچ پوائنٹ میں آپ کا ہوسٹ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہردل عزیز ہیں, آپ سب ان سے واقف ہیں. ہی از این انویسٹر, ہی از اے ٹرینر اینڈ ہی از اے ٹریڈر. آئی ویلکم ڈاکٹر مسعود صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ ویلکم جی. وعلیکم السلام جی, کیا حال؟ سر فرسٹ آف آل میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے اور ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے, تاکہ ہم اسٹاک مارکیٹ پہ ذرا فیس ٹو فیس ڈسکس کر سکیں, کمپنیز کو انالائز کر سکیں, اور جو آپ جس چیز کو ایمفسائز کرتے ہیں کہ PSX میں بزنس کرنا, اس چیز کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں اور اپنی تھوڑی سی جرنی بتائیں کہ آپ PSX میں, آلدو آپ نے یہ چیز ڈسکس کی ہوئی, بٹ میں فیس ٹو فیس ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے PSX کہاں سے اسٹارٹ کی, کیا ایسا پوائنٹ ہے جس میں آپ بہت انٹرسٹڈ ہو گئے تھے PSX میں؟ ٹرننگ پوائنٹ تو شروع سے ہی تھا. میرے فادر اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے تھے زیادہ, اور میں تو اپنے باقی بزنسز کے اندر میں زیادہ انوالو تھا, لیکن ابو کا ذرا زیادہ شوق تھا مارکیٹ کے, تقریباً ایڈکشن ہی تھی انہیں, اور وہ انہیں 15-20 سال اس کے اندر کام کیا مارکیٹ میں. اور اس زمانے میں تو وہ پیپر شیئرز وغیرہ ہوتے تھے, اور فنڈامنٹلز ہی ہوتے تھے. ٹیکنیکلز تو اس زمانے میں کسی کو آتے بھی نہیں تھے, اور نہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم تھا. تو وہ اخباروں میں ریٹ شیٹ دیکھ کے بس سودا وغیرہ کر لیتے تھے. لیکن ہے کہ وہ پھر جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی تو یہ لوگ پھر پیچھے رہتے گئے جن کو کمپیوٹر کی شدھ بودھ نہیں تھی. اور پھر ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ جب شیئرز میں نے پھر دیکھنے شروع کیے کہ بھئی کیا کیا انہوں نے لیا ہوا تھا, میرے نام پہ کیا تھا, ان کے اپنے اکاؤنٹ میں کیا تھا, تو وہ کافی چیزیں لاس میں تھی. میں نے تقریباً پھر 0 ہی کرنا پڑا, سارا لاس بک کیا. اور پھر فنڈامنٹلی میں نے بھی فنڈامنٹلی دیکھنے شروع کیے, ٹیکنیکلز تو مجھے آتے نہیں تھے. تو وہ فنڈامنٹلز جب دیکھنے شروع کیے تو پھر لیولز نہیں پتہ تھے, تو مجھے بھی لاس ہونا شروع ہو گیا. تو پھر میں کہا یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ساری دنیا کرتی ہے. پھر جب ہم نے پڑھا چھڑا تو انہوں نے کہا جی 100 میں سے 90 لوگ فیل ہوتے ہیں, 10 لوگ پاس ہوتے ہیں یا 5 پاس ہوتے ہیں. میں کہا یہ تو اور بھی بڑا مشکل ہے. پھر ہم نے کہا اچھا جب 5 ہوتے تو صحیح ہے, ریشو تو ہے. ہاں, تو پھر وہ دیکھا جائے کہ وہ کیسے پاس ہوتے ہیں. تو وہ پھر فائنلی جب دیکھا تو دیکھا کہ لیول شیول نکالتے ہیں. تو جب ہم نے لیول نکالنے شروع کیے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تکے مارنے شروع کیے کہ بھئی اچھا یہ اس کے آگے گھڑی بنا دی کہ اچھا 6 o'clock ہے, 12 o'clock ہے. پہلے گھڑی اسی طرح ذہن میں آئی کہ بھئی اس کو ٹاپ پہ 12 o'clock کہہ دیں اور باٹم کو 6 o'clock کہہ دیں, اور ہر شیئر کے آگے گھڑی بنا کے نا تو اس کے ریٹ لکھ دیے کہ بھئی یہ اس کا 52 ویک ہائی ہے اور 52 ویک لو ہے. اور اسی دوران مطلب ہے کہ اگر منتھ کا ہائی لو آتا ہے یا تو اسی حساب سے گھڑیاں بنا دی. تو وہ پھر وہ اس طریقے سے کرنا شروع کیا. اس سے کچھ افاقہ ہوا, لیکن ہے کہ پوری طرح وہ مارکیٹ تب بھی گرپ میں نہ آئی. پھر جب یہ کرونا ہوا تو پھر میں نے ٹیکنیکلز کے اوپر کافی ٹائم دیا, کیونکہ دفتر وغیرہ تو سارے بند ہو گئے تھے اور سارا وقت آپ گھر پہ ہی ہوتے تھے. تو گھر پہ رہنے کا کلچر تو پہلے کبھی نہیں تھا. تو وہ پھر جب گھر پہ ہی 24 گھنٹے رہنا پڑا تو پھر یہ بزنس کھلا ٹائم بھی کل کرنا تھا. تو یہ پھر بزنس کھلا ہوا تھا. میں کہا چلو بھائی یہ تو سیکھیں کہ کیا ہے. پھر وہ ادھر سے یوٹیوب زندہ باد. یوٹیوب آپ کا بہترین, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ محنتی ہیں تو پھر تو یوٹیوب سے تو اچھا ٹھیک کوئی ٹیچر نہیں ہے. اور آپ کو چاہے وہاں پہ کلوز بھی مل جائیں, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کبھی بھی وہ چونکہ سارے پیڈ ماسٹر ہیں اور وہ آپ کو ٹیز کر کے اشارے دے کے ڈسپیئر ہو جاتے ہیں, اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس نے پوری بات کیوں نہیں بتائی. اور لیکن ہے کہ وہ اس بات میں سے بھی بات آپ جن کا اچھا تھوڑا سا بہتر IQ ہوتا ہے, اس بات میں سے بھی بات وہ نکال لیتے ہیں.
تو کرتے کرتے پھر کافی حد تک سمجھ آ گئی, اور پھر اس کو آسان طریقے سے کرنے کے لیے میں نے اس پہ کافی زیادہ اسٹڈیز کی تھیں, رینکو برکس کے اوپر اور ہائشن آئی کی کے اوپر. تو وہ کیونکہ میرے ٹیکنیکلز میرا ایک ویک پوائنٹ تھا, بڑا مشکل لگتا تھا مجھے کہ یار یہ ایک کینڈل اسٹک ہے, اس کے کچھ 100-200 نام ہیں, اس کے پھر آگے پیئرز ہیں, پھر آگے پیئرز کے بھی پھر 3 کینڈل اسٹکس ہیں, پھر 4 کینڈل اسٹکس ہیں, ان کے بھی بے تحاشا پیئرز ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ گوروں شوروں کو تو شاید یہ کینڈلز اتنی ان کے یہ اوبے کرتی ہوں گی اصول, پاکستان میں تو لوگ سرخ بتی پہ کبھی نہیں کھڑے ہوئے, تو کینڈل اسٹک پہ ادھر کدھر کھڑے ہوئے. تو وہ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ یہاں پہ ہیمر اور وہ ڈوجی اسٹار اور کبھی یہ اس طرح کی کوئی چیز کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ صرف گوروں کے لیے ہوتا ہے, تو پاکستان میں تو سیدھا سیدھا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر فائنلی میں پھر اسی نتیجے پہ پہنچا کہ بھائی اس کے اندر تو کافی آپ کی قسمت اچھی ہو تو اس میں تکے بھی بہت لگتے ہیں کہ 3 مہینے میں 700%, 3 مہینے میں 800%, 1000% بھی گین کر جاتا ہے اگر آپ نے صحیح چیز کو پکڑی ہوئی ہے. تو اس کو پھر کرتے کرتے پھر پریکٹس کرتے کرتے پھر فائنلی یہ کیا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کبھی ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں کہتا, حالانکہ لوگ مجھے بغیر وجہ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو اپنے آپ کو بزنس مین کہتا ہوں. میں کہ بھائی میرے سے اگر کسی نے کاروبار کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے, نہ صرف یہ کوئی اور بھی, تو میں اس کو کاروبار کرنے کا طریقہ سکھا سکتا ہوں بغیر پیسوں کے. بالکل. تو یہی میرا فارمولا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ دیکھیں کوئی ماں کے پیٹ سے تو بچہ پیسے لے کے نہیں پیدا ہوتا, اور یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ یا باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو انہیریٹنس ملے. تو کیونکہ خود تو آپ خود سوچیں 24-25 سال کا بچہ ہے, اس نے پیسے کہاں سے لے کے آنے, اور 25-26 سال کی عمر میں آپ پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہیں. تو اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے ہیں کہ باپ کب مرے گا, پیسے کب ملیں گے. تو یہ تو پیسے تو آپ کو خود کمانے آنے چاہیے نا. تو آپ کے شروع سے ہی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پیسے میں نے بغیر پیسوں کا کاروبار کرنا ہے. تو آپ نے وہی ایونیوز تلاش کرنے ہیں جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ نہ ہو بلکہ آپ کی اسکلز ہو. تو اس کے لیے آپ کو بے تحاشا ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ آپ کی اسکلز بکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں, آپ ایون اپنی کوئی پلمبنگ کی, کمپیوٹرز کی, کسی چیز جو بھی آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے آپ اس کا کاروبار شروع کریں. آپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ پیسے ہی چاہیے کاروبار کرنے کے لیے. تو ایون مارکیٹ کے اندر بھی مطلب ہے کہ ایسے بے تحاشا ایونیوز اور پلیٹ فارمز ہیں جس کو میں کہتا ہوں کہ بھائی پھر آئیں سیکھیں تاکہ میں آپ کو سکھاؤں کہ کیسے آپ نے ان مارکیٹس میں بغیر پیسے کے بھی کاروبار کر سکتے ہیں, بغیر پیسے کے بھی پیسہ بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے شروع ہو جائیں اور آپ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز کو لینا شروع کر دیں اس منافع سے, جو کہ آپ کو پھر زیرو کاسٹ کریں گے, اور آپ کے جو کافی سارے جو فنڈامنٹلی اسٹرانگ شیئرز ہیں وہ زندگی میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ 26-27 سال کی عمر میں آپ یہ کام شروع کریں گے, اور جب آپ 60-65 سال کے ہوں گے تو وہ بہت ساری کمپنیاں آپ کے بہت سارے کام کر رہی ہوں گی. کوئی آپ کی بچی کی شادی کر رہا ہوگا, کوئی آپ کے ٹریولنگ پلانس کو اسپانسر کر رہا ہوگا کوئی کمپنی کو, کوئی ہاسپٹلائزیشن کو ٹیک کیئر کر رہی ہوگی کمپنی. تو یہ لیکن ہے کہ وہ 25-26 سال کی عمر سے اگر آپ نے اس میں رائٹ ڈائریکشن میں کام شروع کر دیا تو اس طریقے سے آپ کہتے ہیں PSX بزنس. تو بزنس میں آپ فنڈامنٹل کمپنیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ فنڈامنٹلی کمپنیوں کو لگا کے آپ لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کریں, آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل آپ سوئنگ کریں, ٹریڈ کریں, اس میں اپنی پوزیشنز بنائیں, ایگزٹ کریں. PSX بزنس سے کیا مراد ہے, یا یہ دونوں چیزیں PSX بزنس میں آتی ہیں؟ بزنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اپنی انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ کیسے وہ زیرو پہ ہونی چاہیے جو انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو سوئنگز ہیں یا کیپٹل گینز ہیں, یہ آپ نے جو اپنے پیسے لگائے ہوئے وہ آپ نے باہر نکالنے ہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ فرض کیا کہ آپ نے 3000 روپے کا ماڑی ایک شیئر ماڑی کا لے لیا. اب آپ نے ای فرٹ میں لیا بیچا, FFC میں لیا بیچا, کوئی بینک لیا بیچا, میزان بینک لیا بیچا, تو آپ کو ہر باری کوئی نہ کوئی کیپٹل گین بچ رہا ہے. وہ جو کیپٹل گین ہے وہ آپ ڈالتے جائیں اس میں ماڑی میں, تو وہ جو اپنا 3000 جتنے پیسے آپ ڈالیں گے نا یہ اس طرح کما کے, مثلا آپ نے 1500 روپیہ کما لیا تو آپ نے 1500 اندر ڈال دیا ماڑی میں, بالکل صحیح ہے, اور ماڑی میں سے 1500 باہر نکال لیا اپنے والا, تو جو 3000
میں آپ نے ڈالا تھا اس میں سے 1500 آپ نے باہر نکال لیا, منافع ڈالا اور 1500 آپ کا اندر رہ گئے. وہ باقی جو اندر رہ گئے وہ بھی آپ نے باہر نکالنا ہے. اسی طرح فائنلی وہ زیرو ہو جائے گا, پھر پروفٹ رہ جائے گا, صرف پروفٹ اندر رہ جائے گا اور شیئر بھی وہیں کا وہیں. وہ جب آپ 10-15 سال اسی طرح اس طرح کی کمپنی, ماڑی ہے, کولگیٹ ہے, ای فرٹ ہے, ایف ایف سی ہے, اسپول یہ جو ہے پاکستان آئل فیلڈز ہے یا او جی ڈی سی ہے, اس ٹائپ کی جو اچھی کمپنیز ہیں وہ اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پڑی ہوں گی زیرو پہ, تو اور اوپر سے یہ ڈویڈنڈ دے رہی ہوں گی اور آپ کو بونسز دے رہی ہوں گی, اور خاص طور پہ جب یہ کمپاؤنڈنگ ہوتی جائے گی کیونکہ آپ ہر سال, ہر مہینے, ہر سال, ہر کوارٹر ایڈ کرتے جا رہے ہیں اسی طرح. اور تو وہ تو آخر میں جب 50-60 سال کے ہوں گے تو وہ تو پہاڑ بن جائیں گے. اور وہ آپ سوچیں کہ وہ کسی نے اگر 20-25 سال 8-10 لاکھ روپے لگائے ہوں اسی طرح, اور وہ تو ہو سکتا ہے کہ 80-90 کروڑ روپیہ بنا ہوگا اس وقت کمپاؤنڈنگ کرتے کرتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کمپنیز آپ نے بتائی ہیں یہ تو فنڈامنٹلی اچھی اسٹرانگ کمپنیز ہیں, اسٹیبل کمپنیز, اور یہ ہم نے اگر ہم ڈیٹا نکالیں یا پچھلا ریکارڈ نکالیں تو ہمیں پروون ہے. آج اگر ایک بندے کو اچھی فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی ڈھونڈنی ہو کہ جو کل کو ماری بن سکتا ہے یا کل کو نیسلے بن سکتا ہے, تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, وہ کس طرح ڈھونڈے گا اچھی کمپنیز؟ دیکھیں وہ تو آج کل ویب سائٹس بھی اتنی ہیں اور اپلیکیشنز بھی اتنی اویلیبل ہیں جو کمپنیز کی انٹرنسک ویلیوز نکالتی ہیں, اور فنڈامنٹل ان کے سارے اسٹڈی کر کے تو ان کے جتنی بھی ریشوز نکلتی ہوتی ہیں وہ تو ساری اویلیبل ہیں. ایون آپ کے بروکریج پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر بھی اویلیبل ہیں, یا پھر یہ investing.com ہے, اگر آپ نے پیڈ ورژن لیا ہوا ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے. وال اسٹریٹ ایک اپلیکیشن ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے. ٹریڈنگ ویو ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے فنڈامنٹلس, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں انہوں نے ان کو ریٹ کیا ہوتا ہے اور ان کی انٹرنسک ویلیوز بھی نکالی ہوتی ہیں اور ان کی پروجیکٹڈ پرائسز بھی نکالی ہوتی ہیں. تو وہ تو آپ ان میں لے کے بیٹھیں. اور پلس یہ کہ پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم یہ سارا کچھ دیکھیں کہ یہ بزنس کرنے کا ماڈیول کیا ہے اور آپ اس کو کیسے بزنس کرتے ہیں, تو اس میں تو پھر کسی بھی ان میں سے کسی چیز کا بھی ٹیکنیکلی فنڈامنٹلی نیوز یہ صرف 25% یا 20% سے زیادہ ان کی کسی کی ویلیو نہیں ہے. آپ اس سے زیادہ پرسنٹیج آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے کہ جی اس سے زیادہ اس پرسنٹیج سے زیادہ فائدہ اویلیبل ہے. اصل جو چیز ہے وہ اگر یہ کرتے 20 یعنی کہ 60% تو ہو گیا یہ ٹیکنیکل فنڈامنٹل اور نیوز, 40% جو باقی بچتا ہے وہ تو ٹیمپرامنٹ کا کہ وہ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے, کوئی دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی لاس دیکھ کے یا اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے پروفٹ دیکھ کے, اور آپ ایک روبوٹ کی طرح ایکٹ کر سکتے ہیں کہ پروفٹ بھی نارمل چیز ہے, لاس بھی نارمل چیز ہے, اور آپ نہ کسی لاس کو مانسٹر بننے دیں گے نہ ہی کسی ایک ہی کمپنی میں آپ ڈالتے جا رہے ہیں پروفٹ, وہ بھی سارے ایگز آپ ایک ہی باسکٹ میں ڈالیں گے وہ بھی گڑبڑ ہے. تو لہٰذا یہ سارا آپ کو ایک ایز روبوٹ آپ کو جب تک آپ کی ٹیمپرامنٹل ٹریننگ نہیں ہو جائے گی تو یہ آپ اس طرح یہ کاروبار نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ بزنس ہے, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں نے کوئی یہ کینڈل اسٹک سکھا دوں گا یا خالی فنڈامنٹل سکھا دوں گا تو آپ یہ کام کریں گے. میں تو آپ کو اپنے ساتھ رکھ کے یہ ٹرین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے لاس میں بھی کچھ چھت سے نہیں جا کے لگنا اور پروفٹ میں بھی چھت سے نہیں جا کے لگنا. لاس میں زمین میں نہیں دھس جانا اور پروفٹ میں چھت پہ نہیں جا کے لگنا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نیوز اتنی میٹر نہیں کرتی, 20-25% میٹر کرتی ہے. اگر ہم پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو یہاں ایک عمومی سوچ بھی ہے اور یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ کوئی نیوز آتی ہے تو کسی شیئر میں کوئی مٹیریل انفارمیشن لگ گئی یا کوئی خبر پوسٹ ہو گئی, کسی کا کوئی دورہ آ گیا, کوئی فنڈنگ آ گئی, تو کسی پرٹیکولر سیکٹر میں کوئی چیز آ گئی تو وہاں پہ وہ موومنٹ آ جاتی ہے, یا وہ کوئی نیگیٹو خبر ہے تو وہ ڈکلائن ہو جاتا ہے. تو یہ آبزرو کیا گیا کہ نیوز تو اس مارکیٹ کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے شاید ایک ٹریڈر جو ہے وہ اپنا ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتا. تو ایسا نہیں لگتا کہ نیوز زیادہ میٹر کرتی ہے اس مارکیٹ میں؟ میرا دیکھیں نیوز کی تو ایک لائف ہوتی ہے نا, وہ آپ ایک نیوز جو ہے وہ 2-4-5 دن سے زیادہ کہاں لاسٹ کرتی ہے بتائیں مجھے. تو 2-4-5 دن تو کسی بھی اسٹاک کی لائف میں کوئی لائف نہیں ہے. اور آپ نے کوئی بھی خاص طور پہ جو انویسٹمنٹ والا اسٹاک ہے وہ تو آپ نے ایئرس کے حساب سے یا منتھس کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں 3-4 دن کی نیوز کیا چیز ہوتی ہے. ایون دیکھیں ہماری زندگی کی سب سے خوفناک نیوز کرونا تھی, وہ بھی 3-4 مہینے سے زیادہ لاسٹ کہاں کی ہے. مارکیٹیں تو اس زمانے میں بھی کھلی رہی, تو کیا نیوز تھی وہ, یعنی کہ دنیا بند ہو رہی تھی, یہ نہیں پتا تھی کل زندہ ہیں کہ نہیں.
تو پھر بھی مارکیٹیں چل رہی تھیں. تو وہ تو یہ نیوز کا جو ہے اتنا ہی امپیکٹ ہوتا ہے, وہ لانگ ٹرم کوئی سی نیوز کا انلیس کوئی چیز دیوالیہ نہ ہو رہی ہو تو وہ بہت بڑا فنڈامنٹل چینج نہ ہو, تو اگر آپ کی اچھی اسٹیبل ساؤنڈ کمپنی تو پھر اس پہ امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ٹریڈر ہیں تو پھر تو آپ پہ امپیکٹ کرے گا. ہاں, یہ ٹریڈر کے اوپر تو ہر چیز امپیکٹ کر رہی ہے. اور ٹریڈنگ پرنسپلس کیا ہونے چاہیے؟ ٹریڈنگ پرنسپل یہ ہونے چاہیے کہ آپ نے اپنا جو پروفٹ ہے یا تو اس کو نکال کے آپ گھر لے جائیں, اس کو پھر مارکیٹ میں مت رکھیں, ادروائز آپ کو جتنا کمایا ہے اتنا ہی گوا دیں گے. کیونکہ آپ کو تو ایڈکشن ہوئی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بالکل جس طرح وہ پانسے باز ہوتے ہیں, جوئے باز ہوتے ہیں, ہر باری وہ لوڈو کا دانہ پھینکتے ہیں, لوڈو کی جس کو ایڈکشن ہوتی ہے, سارا دن لوڈو کھیلتے رہے, تاش, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ سارا دن بار بار کہ اس باری میں جیت جاؤں گا اس بار, تو اسی حساب سے وہ یہ مارکیٹ والے بھی سارا دن لگے رہتے ہیں. تو یہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں, اگر انہوں نے فرض کیا ہے کہ جس طرح آج کل مارکیٹ پروفٹ کما رہی ہے, گدھا گھوڑا سارے دوڑے جا رہے ہیں, اور جو کوئی شیئر لیتا ہے وہ کوئی 2-4 دن بعد تو کافی آپ کو ہینڈسم گین دے دیتا ہے. اس ہینڈسم گین سے یا تو وہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز, اگر ان کو پتہ ہے کہ بھی ہم ٹریڈر ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی کل کو بچائے گی, تو وہ خرید کے رکھتے جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے. نہیں تو وہ اپنا جو منافع ہے نا اس کو پھر باہر نکالتے جائیں, کیونکہ وہ پھر مارکیٹ میں نہ رکھیں کیونکہ اس کو گوا دیں گے. اور کتنا سسٹینیبل ہے؟ آپ نے بولا کہ اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں, جیسے آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیکس ورسز کمپنیز آپ کمپیئر کریں, اور اگر آپ کی کمپنی انڈیکس کے اوپر پرفارم کریے تو وہ اس میں پھر آپ پوزیشن لیں گے. اگر وہ اس سے انڈر پرفارمنس ہے دیٹ مینس کہ وہ انڈیکس کو بھی بیٹ نہیں کر پا رہی, تو اس میں آپ پوزیشن مت لیں. کتنا سسٹینیبل اگر ایک کمپنی انڈیکس کے اوپر پرفارم کریے تو کیا وہ نیچے آنے کے چانسز ہوتے ہیں, یا وہ سسٹینیبل ماڈل ہوتا ہے کہ ہاں یہ اوپر ٹریڈ کرے گی, بہتر ہے, کمپنی ساؤنڈ ہے فائنینشلی؟ دیکھیں ٹائم کے ساتھ ساتھ نا سیکٹرز کے اندر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ایک ابھی پچھلے چند ماہ پہلے آٹو سیکٹر بالکل بیٹھا ہوا تھا اور انڈیکس سے نیچے پرفارم کر رہا تھا. اس وقت آٹو سیکٹر انڈیکس سے اوپر پرفارم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سیمنٹس بیٹھے ہوئے تھے, 2 سال بیٹھے ہی رہے ہیں نا, اور وہ انڈیکس سے نیچے پرفارم کر رہے تھے. اور لیکن ہے کہ جو انڈیکس سے اوپر جو پرفارم کر رہے تھے وہ فرٹیلائزر, پاور, بینکس, جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہائی تھے, اور اسی طرح آئل, یہ انڈیکس سے اوپر پرفارم کر رہے تھے. تو بہت 3-4 سیکٹر ہی تھے. لیکن اب جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسرے سیکٹرز بھی چھلانگیں مارنا شروع ہو گئے. تو یہ تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کانسیپٹ کہ آپ نے ایک شیئر لیا, 10-15 سال بعد آپ نے کہا کہ نہیں میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو آپ نے اس کو جب دوبارہ دیکھا تو آپ کو کافی زیادہ منافع ملا ہوتا تھا. لیکن ہے کہ اب ایسے بھی حالات آ گئے ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے شیئر لیے ہوئے ہیں, جس مثال کے طور پہ INIL لیا ہوا ہے, ISL لیا ہوا ہے, تو 10 سال پہلے لیا ہے تو تب بھی 60 کا تھا. ابھی آج پھر آپ نے 6 مہینے پہلے اگر دیکھا ہوتا تو تب بھی 60 کا تھا. تو آپ کہیں گے وہ 15 سال بعد بھی یہ 60 کا ہے, ہاں تو یہ کیا بنا ہے. تو وہ آپ نے آنکھیں بند بھی نہیں کرنی, آپ کو ساتھ ساتھ کھلی رکھنی ہوتی ہیں, اور آپ نے اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں. اصل بات ہوتی ہے وہ جو شیئر کا اکاؤنٹ کھاتا جسے میں کہتا ہوتا ہوں نا, کہ کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کا کھاتا بنا کے رکھتا ہے. دکاندار بھی کھاتا بناتا ہے, کوئی تاجر ہے وہ بھی کھاتا ہے, ہر چیز کا. کبھی یہ میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے, اس میں اس چیز کے اندر اتنا منافع ہوا ہے, تو وہ منافع یا نقصان ہر چیز کے آگے کھڑا ہوتا ہے, پلس یا مائنس میں. تو وہ آپ نے جتنے بھی واچ لسٹ کے اندر شیئرز ہیں, اگر آپ نے اس میں کام کیا ہوا ہے تو اس کے اندر اس کے آگے پلس مائنس میں آپ کا کھاتا کھڑا ہونا چاہیے. تو اگر تو وہ پلس کے اندر ہے سارے تو بہترین ہے, اور مائنس والے ہیں تو وہ مائنس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے پلس میں, تاکہ آپ کا اکاؤنٹ اس میں پلس میں چلا جائے. جب پلس میں چلا جائے گا تو وہ خود بخود زیرو سے نیچے چلے جائیں گے. آپ نے بولا کہ فنڈامنٹلی جب آپ نے کمپنیز میں انویسٹمنٹ کی تو نقصان بھی ہوا کیونکہ پرائس ڈسکوری آپ کو آئیڈیا نہیں تھا, وہ ٹیکنیکل چارٹ سے پتہ چلتا ہے. آج اگر مجھے کسی XYZ کمپنی پہ ٹریڈ لینی ہو, وہ کسی بھی پرائس پہ چل رہی ہو, ٹریڈ کر رہی ہو, ٹریڈنگ کے لیے مجھے کون سے پرنسپلس کو, کون سے انڈیکیٹرس کو فالو کرنا چاہیے کہ میں اس کی ایک پرائس ایکشن ڈسکوری ایز اے اسٹارٹر نکال سکوں کہ یہ کس رینج میں اس میں انٹری بنتی ہے؟ تو اسی لیے وہ میں نے کہا نا کہ جس کو تو ٹیکنیکلز ابھی سیکھنے ہیں تو اس کو تو بیسکس آنی چاہیے, بجائے کہ وہ کینڈل سٹکس کے اندر ڈوب جائے. اس سے بہتر ہے کہ وہ ہاشنائکی کے بارے میں کچھ معلومات لے, تھوڑا سا اس میں ایزی ہو جاتا ہے سمجھنا. اور رینکو برکس کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے جو کہ پیور پرائس ایکشن پہ چل رہی ہوتی ہے. تو وہ اس کا کام تو آسان ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بہت اس میں سیدھے 2-3 اصول ہوتے ہیں, رینکو برکس میں بھی اور ہاشنائکی میں بھی.
تو جو نارمل جو کینڈل اسٹکس ہیں وہ ذرا تھوڑی ٹیکنیکل ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہیں, تو وہ اس میں ٹائم لگانا پڑے گا. لیکن ہے کہ جس کو بالکل کچھ نہیں آتا تو وہ خاشنہ کی اور رینکو برکس پہ بہت اچھی طریقے سے لیولز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے ٹیکنیکلی. ڈاکٹر صاحب ٹیکنیکل چارٹس پہ فیلئر کا ریشو کتنا ہے؟ کیا ٹیکنیکل چارٹس فیل بھی کرتے ہیں یا ہمیشہ وہ آپ کو ایکوریٹ پکچر پریزنٹ کرتے ہیں؟ جو ہماری چینل تھیوری ہے اس میں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ فیلئر کبھی ہوا, کیونکہ آپ نے چینل ہی آپ کی جو ٹرینڈ لائن, چینل کی جو ٹرینڈ لائن ہوتی ہے وہی آپ کا اسٹاپ لاس ہوتا ہے. اس کے نیچے چلی جاتی ہے تو آپ باہر آ جاتے ہیں. تو اتنا لاس مطلب ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ مثلا اگر 100 روپے آپ کے پاس ہے تو 3 روپے کا اگر آپ نے لاس اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ 3 روپے اگر اس میں سے نکل گئے تو میں بھی باہر آ جاؤں گا, تو ویسے ہی ہے کہ جتنی بار مرضی 3 روپے نکالتے جائیں گے تو کافی دیر تک, جتنی دیر تک 100 روپیہ 60-70 روپے ہے تو آپ کا حوصلہ بلند رہتا ہے. جب 25-30 روپے رہ جائیں تو پھر آپ کا دل ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی ہار گیا. تو ڈاکٹر صاحب ٹیکنیکلی طور پہ مارکیٹ آل ٹائم ہائی پر ہے, مطلب انڈیکس ہمارا آل ٹائم ہائی پر ہے, تو اس میں ٹریڈنگ کے لیے کبھی یہ چیز آپ کو کنسٹرینٹ کرتی ہے کہ اگر آل ٹائم ہائی پر ہے تو آپ ٹریڈ نہ کریں, یا آپ کبھی بھی ٹریڈ لے سکتے ہیں؟ ٹریڈ تو ہم نے چینل کے وہ جو ٹرینڈ لائن پہ لیتے ہیں تو کسی ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں. ابھی ہمارے انڈیکس کی ٹرینڈ لائن کیا بتاتی ہے کہ ہمیں ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنی چاہیے, ہمیں کوشش انڈیکس کو نہیں دیکھنا نا, انڈیکس آپ اپنے شیئرز کو دیکھیں گے. انڈیکس تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ نے صحیح انڈیکس کی ویلیو دیکھنی ہے تو KSE 30 کو دیکھیں. وہ اس کے اندر آپ نہ بونس ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر بونس بھی اور ڈویڈنڈ ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں. یہ KSE جو 100 ہے نا اس کے اندر کچھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوا ہوا. تو یہ ایک اس میں جو اس کی جو ویلیوز آ رہی ہوتی ہیں نا وہ آرٹیفیشیل ہے, کیونکہ وہ دیکھیں نا سیم ڈے اگر ایفرٹ نے ڈویڈنڈ دے دیا 8 روپے کا تو وہ تو سیم ڈے اگر وہ 8 روپے ایکس ہو کے دوبارہ ریکور کر لیتے تو انڈیکس تو اور بڑھ گیا بجائے کہ وہ نیچے گرنے کے. بالکل, تو وہ یہ اس میں مسئلہ ہے. لیکن KSE 30 میں انڈیکس نیچے گر جاتا ہے 8 روپے سے. ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ ٹریڈنگ میں آپ بہت زیادہ ایکسل کر چکے ہیں اور اب پہلے آپ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز پک کرتے تھے, لیکن اب آپ کو ٹریڈنگ ایک ایکسائٹ کرتا ہے. آپ کون سے انڈیکیٹرس کو یوز کرتے ہیں اپنی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے؟ یار انڈیکیٹرز کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے انڈیکیٹرز کا تو نام ہی یہ جس طرح یہ کار کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, یہ تو وہی چیز ہے نا کہ آپ نے رائٹ مڑنا ہے رائٹ کا انڈیکیٹر دے دیا, لیفٹ مڑنا ہے لیفٹ کا دے دیا, آپ نے وہ ہیزرڈ چلانے ہیں تو آپ نے سیدھا جانا ہے تو آپ نے وہ ہیزرڈ چلانے والا دے دیا, تو یا رکنا ہے تو تب بھی آپ نے ہیزرڈ چلا دیے. تو وہ انڈیکیٹر تو یہی ہوتا ہے. تو لیکن ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ نے رکنے والا انڈیکیٹر چلا دیا یا رائٹ موڑ, تو جب تک آپ موڑ نہیں جائیں گے تو اگلے کو تو نہیں پتا کہ آپ نے اس موڑ پہ مڑنا ہے کہ اس سے اگلے موڑ کا انڈیکیٹر دیا ہوا ہے, تو وہ کنفیوز ہی رہتا ہے. تو وہ لیکن آپ پیچھے سے کوشش ہو جائے گا نا کہ بھئی آپ نے انڈیکیٹر دیا ہوا ہے. تو یہی حال ادھر ہے, ہمیں کوئی بھی انڈیکیٹر کوئی بھی انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے تو ہم کوشش ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا, لیکن اصل چیز تو ہم پرائس ایکشن نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پرائس اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے. انڈیکیٹر تو بتا ہی رہا ہے کہ بھئی اچھا شاید یہ نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا, ٹھیک ہے نا, یا سیل کی وہ کال دے گا یا بائی کی کال دے گا. لیکن ہے کہ پرائس ایکشن اس سے بہت پہلے وہ انفارم کر رہا ہے. انڈیکیٹر آپ کو کافی یعنی کہ ٹائم کا لیگ دیتے ہیں اور اتنی دیر میں آپ کو 5-10 روپے کا لاس ہو چکا ہوتا ہے. تو مارکیٹ اسی طرح کی ہوتی ہے خاص طور پہ ٹریڈرز کے لیے کہ وہ اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے انڈیکیٹر سے کمانا ہے تو ٹریڈر انڈیکیٹر سے نہیں کما سکتا, وہ ہاں پرائس ایکشن سے کما سکتا ہے. ہاں یہ جو انویسٹر ہیں یا سوئنگ کھیلنے والے ہیں وہ 50-60% تک بھی انڈیکیٹر سے کما سکتے ہیں. اب پرائس ایکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ چینل کو سمجھنا ضروری ہے. ہاں پرائس ایکشن کے لیے تو جتنی دیر تک آپ چینل کو نہیں سمجھیں گے, ٹرینڈ لائنس کو نہیں سمجھیں گے, سپورٹ ریزسٹنس کو نہیں سمجھیں گے تو اتنی دیر تک. ڈاکٹر صاحب آپ کے پورٹ فولیو میں انویسٹمنٹ والی کمپنیز کون سی ہیں جو آپ نے لے کے رکھی ہوئی ہیں یا کمپاؤنڈ ہو رہی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس کے پروفٹ سے اب آپ نے اپنی اماؤنٹ باہر نکال لی, اور کون سی کمپنیز پورٹ فولیو میں وہ ہیں جن کو آپ ٹریڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں؟ یہ پہلے میں ایسے کرتا تھا کہ میں اس کو CDC میں رکھ چھوڑتا تھا. ابھی لیکن انویسٹمنٹ والی, ہاں ابھی مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ چاہے وہ میری زیرو والی کمپنیز ہیں, اگر وہ اس میں پڑی ہوئی ہیں CDC میں اور وہ کھڑی ہو گئی ہے کمپنی, تو اب لائف اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اگر کھڑا ہوا پیسہ تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اسمیل کرنا شروع کر دیتا ہے پانی, کھڑا ہوا پانی جو ہے, تو اسی طرح کھڑا ہوا پیسہ بھی اسمیل بیڈ کرے گا, ٹھیک ہے نا, بیڈ اسمیل اس میں سے آئے گی. تو آپ کو پیسے کو آپ کو موو کرنا ہے. لائف اتنی تیز ہے کہ اگر آپ کا پیسہ 24 آورز موو نہیں کر رہا
تو آپ کو انفلیشن کھا جائے گی یا کوئی اور انفورسین ایونٹ کھا جائے گا, تو آپ کو اپنا پیسہ جو ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا مدانی کی طرح اس میں سے سارا وقت مکھن نکلنا چاہیے. تو آپ ابھی تو جو بھی ہے ہم تو جس طرح جو چیز ہیوی ہوتی ہے اس کو بھی بیچتے ہیں, جو چیز بالکل نیچے ہوتی ہے اس کو بھی اگر وہ نہیں چل رہی تو اس کو فارغ کر کے تو اس میں پیسہ کیش رکھ کے تو آپ آگے سے آگے چلتے ہیں. آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے اپنے منی کو. اس وقت تو منی ملٹی پلائر, دیٹس آل. اس وجہ سے ہم نے اسپوٹیفائی کا یہ اسٹاکیفائی کا نام بھی منی ملٹی پلائر, بالکل ویلتھ ملٹی پلائر. ہاں بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بتایا کہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنی بھی ہے لیکن کھڑی ہو گئی ہے تو آپ نے اس میں سے ایگزٹ ضرور کرنی ہے. یعنی آپ نے شیئرس کو لائف لانگ نہیں رکھنا, آپ نے اس میں سے اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کا پروفٹ ہے آپ نے ایگزٹ کرنا ہے. اینڈ سیم گوز ود دی ٹریڈنگ ایز ویل. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نا, کھاتا ہوگا نا تو اس میں ہوگا کہ میں نے پی ایس او میں فرض کیا 25 لاکھ روپے بنایا ہوا ہے, تو میں پی ایس او آج پھر دوبارہ لے لوں گا تو میں 25 لاکھ سے شروع کروں گا نا آگے اگلا کھاتا. اگر میں ابھی آج نئے 20,000 پی ایس او لیتا ہوں اور اس میں سے 25,000 روپے یا 1 لاکھ روپے اور کما لیتا ہوں تو وہ جو 25 لاکھ ہے جو اگر میں نے کمایا وہ 26 ہو جائے گا. اور اگر میں 1 لاکھ روپے لاس کر دیتا ہوں, آج پی ایس او لیتا ہوں اور میں اس میں لاس بک کر دیتا ہوں 1 لاکھ, تو 25 کی جگہ 24 رہ جائے گا. تو کھاتا تو لگاتار چل رہا ہوتا ہے, وہی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پلس ہے کہ مائنس ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جب میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, ہم لوگ کنیکٹڈ تھے, ہم لوگ ہی اسٹاک مارکیٹ پر اکنامی پر ڈسکشن کر رہے تھے, تو آپ نے بتایا تھا کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہو تو شاید میں بھی پاکستان سے موو آؤٹ کر دوں, جیسے ہمارے بہت ٹاپ ٹیئر جو ہے وہ پیسہ موو آؤٹ کر جاتا ہے. کیا ریزن ہے کہ آپ نے پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں, میں تو اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں ساری دنیا میں ہم نے اس کو فوریکس میں بھی کر کے دیکھا, گولڈ میں بھی کر کے دیکھا, کموڈٹیز کے اندر بھی, اور اس کے علاوہ آپ نے یہ جو نیسٹیک ویسٹیک وغیرہ اس میں بھی کر کے دیکھا. ایک تو اس میں اسپیکولیشن ان کی بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ کرپٹو وغیرہ میں. تو وہ تو پھر اگر جوا کھیلنا ہے تو کیسینو میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ارب پتی بن سکتے ہیں. تو لیکن ہے کہ اگر آپ نے جینون پروفٹ کمانا ہے اور تسلی سے اور تھوڑی شیورٹی سے اور کانفیڈنس سے اگر آپ نے پروفٹ کمانا ہے تو جتنا پی ایس ایکس کا پروفٹ ہے میں نے زندگی میں نہیں کبھی دیکھا اتنے اچھے پروفٹ مارجنس کسی بھی دنیا کی مارکیٹ میں, کیونکہ یہ مارکیٹ شیلو ہے تھوڑی سی, اس میں کم لوگ کام کرتے ہیں. دیکھیں نا دنیا میں تو کروڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اور ٹریلینز آف ڈالرز کا بزنس ہو رہا ہے. تو یہ ادھر بزنس بھی تھوڑا ہے, لوگ بھی کم ہیں, 50-60 ہزار 70 ہزار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بزنس ہے وہ بھی کوئی 15-20 ارب روپے کا ہی ہے ٹوٹل. تو اس لحاظ سے یہاں پہ کمپٹیشن کم ہے, اور وہ جو لوگ اویلیبل ہیں وہ بھی ذرا سا ان پڑھ ٹائپ ہی ہیں زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بروکر ہی ہیں تو ان پڑھ ہی ہیں نا تقریباً. تو اس میں آپ کا اگر آپ کا آئی کیو اچھا ہے اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں کمانے کے. پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اکنامی کو لے کے, کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اس کو, کس طرح انویسٹمنٹ پلان کرنی چاہیے ایک انویسٹر کو؟ ایک ٹریڈر کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ٹریڈر کے پاس اپنی ایک ایگزٹ آپشن ہوتی ہے, آپ نے جیسے بتایا اگر وہ ٹرینڈ لائن توڑتا ہے وہ نکل جائے گا اپنا پیسہ لے کے, وہ اپنا لاس ذہن میں رکھا رہتا ہے. لیکن انویسٹر اگر لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان سچویشن میں کس طرح کرے گا؟ نہیں تو اگر وہ انویسٹر بھی ہے اور وہ نکلنا بھی چاہتا ہے تو 3 دن میں 2 دن میں نکل جائے گا, اتنا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک ایسا, یہ کوئی زمین تھوڑی لی ہوئی ہے. تو پھر وہ ٹریڈنگ نہیں کہلائے گی؟ نہیں, اگر وہ نکلنا چاہتا ہے, اگر وہ اپنا پیسہ پارک کرنا چاہتا ہے, مطلب وہ پارک تو شیئرز کے اندر ہی کرے گا, شیئرز کے اندر, تو وہ تو بک جاتے ہیں, مطلب 2 گھنٹے میں بک جائیں گے, 2 دنوں میں بک جائیں گے, 5 دن میں بک جائیں گے. لیکن اگر اس کو یہ شیورٹی ہو کہ میں پاکستان میں اپنا پیسہ لگا رہا ہوں اور مجھے ریٹرن ملے گا اس کرنٹ اکانومی میں, اس سچویشن میں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کانفیڈنٹ ہو کہ وہ انویسٹ کر سکتا ہے, اس کو اچھے گینز ملیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ پرابلم شاید نہیں سمجھ پاتے, جو میرا سوال ہے پوچھنے کا, کہ ایک کمپنیز کے ریٹرنس کو وہ شاید اکانومی سے کمپیئر کر دیتا ہے. اگر ہماری اکانومی سفر کر گئی یا کوئی پرابلم ہے تو کمپنیز بھی شاید بند ہو جائیں گی یا پروفٹس نہیں کمائیں گے. تو یہ اگر اکانومی ہماری اسٹرگل بھی کری ہے تو کمپنیز پروفٹ پوسٹ کر رہی ہیں. اچھا, ایک چیز یہ 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ریفرنس پوائنٹ, کہ آپ کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ ٹیون ہوا ہوتا ہے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جب خاص طور پہ جو پنجاب والی سائڈ پہ جب موٹر وے پہ آپ کلر کہار پہ چڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ تب بھی تیز گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ چلان ہوتا ہے کلر کہار میں چڑھتے ہوئے, کیونکہ آپ کا ذہن پیچھے سے وہی بنا ہوا ہے 120-130 کا بنا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ نیچے اترتے ہیں تو شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں موٹر وے سے, تو آپ پھر وہی تیز چلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی حالانکہ شہر کے اندر آ گئے ہیں, اب آپ 40-50 پہ آ جائیں, لیکن ہے کہ آپ 80-90-100 پہ شہر کے اندر بھی اسپیڈ
چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی چونکہ آپ موٹر سے 4 گھنٹے کی ہیبٹ بن جاتی ہے, ہیبچول ہو کے آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ریفرنس پوائنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدی بنتے ہیں انسان کے ذہن میں. ایک تو یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا لوگوں کے لاس دیکھ کے, یا مطلب ہے کہ وہ ان کو بیسیکلی گڑبڑ پیدا کرتا ہے. وہاں پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت یعنی کہ ٹیمپرامنٹلی رانگ ڈیسیژن لینا شروع کر دیتے ہیں. مطلب کوئی چیز نہیں بیچنی تو وہ بھی بیچ دیتے ہیں, جو خریدنی ہوتی ہے وہ اس کو خریدتے نہیں ٹائم پہ, کیونکہ وہ ذہنی طور پہ نا وہ شکست کھا جاتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے ایک اور چیز میں نے بتانی تھی کہ دیکھیں ہمیں ایک سیکٹر چل رہا ہے, فرض کریں ٹیکسٹائل ہے, اب نیا سیکٹر ہے وہ نہیں چلا پہلے. اب مجھے ہر باری دیکھیں ہر باری جو ہے نا شیئرز بھی بدل جاتے ہیں چلنے کے لیے. تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس باری ILP نے چلنا ہے, NML نے چلنا ہے, نشا چونیا نے چلنا ہے, کریسنٹ ٹیکسٹائل نے چلنا ہے, یا وہ کوئی انڈس ڈائنگ نے چلنا ہے, یا وہ جو آرٹسٹک ڈینم نے چلنا ہے, مجھے نہیں پتا. تو میں نے میرے ایسے موقع پہ میں نے بجائے یہ کہ میں کسی ایک گھوڑے پہ اندھی شرط لگا لوں کہ میرے خیال میں نشا چونیا نے چلنا ہے, فرض کریں, تو میں نشا چونیا لے کے بیٹھ جاؤں, باقی سب چل رہے ہیں سوائے نشا چونیا کے, تو یہ تو میری بھی بیوقوفی ہے. تو اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب جیسے ہی مجھے پتا ہو کہ اس سیکٹر نے اس باری چلنا ہے یا کیمیکل نے چلنا ہے, تو مجھے یہ جو بھی 5-6 چیدہ شیئرز ہیں نا وہ 1000 1500 2,000 لے کے نا سارے بیٹھ جانے چاہیے, تاکہ میری وہ واچ لسٹ اور پورٹ فولیو کے اندر آ جائیں گے. اس میں سے پھر جو ایک شیئر جو سپیڈ پکڑے گا نا, وہ آپ نے باقی سارے شیئرز کو بیچ کے تو اس کے اندر اس گھوڑے پہ لگا دینے جو سپیڈ پکڑ رہا ہے. تو آپ ہمیشہ اس سیکٹر میں سے وہ چلتی ہوئی کمپنی پکڑ لیں گے جو کہ پیسے کما رہی ہے, اور جو نہیں کما رہی اس سے آپ فارغ ہو جائیں گے, اور جو کما رہی ہے اس کے اندر بیٹھ جائیں گے, اور آپ کا منافع ہمیشہ زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ پورا پہاڑ ہی اٹھا لیں آپ, بجائے کہ ایک پتھر اٹھانے کے تو آپ پہاڑ اٹھائیں, تو اس میں سے پھر جو پتھر صحیح ہوگا وہ رہنے دیں, باقی پھر گرا دیں. PSX میں کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جو زیادہ پرفارمنگ ہوتے ہیں یا جن میں زیادہ کام ہوتا ہے, اور آپ نے اپنے کون سے سیکٹرز جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کیے ہیں کہ میں نے انہی سیکٹرز میں کام کرنا ہے؟ اچھا, ایک پھر وہی بات ہے, پھر بات یہ ہے کہ وہ جو سیکٹرز ہیں یہ تو بدلتے رہتے ہیں, یہ تو ملک کی اکانومی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بدلتے ہیں, اور یہ ضروری ہے کہ اگر ایک سیکٹر پہ کوئی ایسا سیکٹر نہیں جو آپ یہ ٹرسٹ کر کے کر سکیں کہ یہ جیسے OMC ہے فار ایگزامپل, آپ کہیں کہ نہیں یہ تو چلے گا ہی چلے گا, ایسا نہیں ہے, یعنی آپ نے سوئچ ضرور کرنا ہے. ہاں سوئچ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں نا وہ کبھی اکانومی ملک کی اکانومی کو صحیح ڈپکٹ نہیں کر رہی ہوتی. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل ہی اکانومی خراب ہے, مارکیٹ بغیر وجہ کے چلنے شروع ہو گئی. میں آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں, یہ عمران خان صاحب کا جو زمانہ تھا جو گزرا, تو مارکیٹ 2 دفعہ چلی ہے, 47,000 پہ گئی ہے کہ نہیں گئی, تو کیڑی اکانومی ٹھیک تھی بتائیں مجھے؟ کوئی سب بالکل ایسے ہی تھا. مطلب ہے کہ لیکن ہے کہ چونکہ سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ سارے پھر یہی کہتے ہیں, یہ والے بھی یہی کہیں گے کہ جی دیکھیں جی مارکیٹ آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے, کہ کون سی اکانومی ٹھیک ہے بتائیں مجھے؟ 8 آنے کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا پاکستان میں, کیڑی اکانومی, ٹھیک ہے نا, مارکیٹ چل رہی ہے. تو یہ مارکیٹ جو ہوتی ہے نا یہ انڈیپینڈنٹلی موو کر رہی ہوتی ہیں. مارکیٹس کے چلنے کا آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم پہ چیزیں پکڑنی ہیں, آپ نے ادھر ادھر کے حالات نہیں دیکھنے, آپ نے مارکیٹ پہ فوکس. ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آپ گاڑی 150 کلومیٹر 180 کلومیٹر پہ چلا رہے ہیں, تو اس کے اندر پھر آپ نے گانے نہیں سن سکتے گاڑی میں چلاتے ہوئے, یا آپ نے سگریٹ بھی نہیں پی سکتے گاڑی چلاتے ہوئے, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ آپ ایکسیڈنٹ کر لیں گے, کیونکہ وہ آپ کا ہاتھ اسٹیئرنگ پہ ہونا چاہیے اور جو نظریں ہیں سامنے ہونی چاہیے. فوکس بھی وہ جو کہ ایٹ دا مومنٹ, ایٹ پریزنٹ, بالکل نہیں موجودہ حالات پہ. مطلب ہے کہ پریزنٹ جو موجودہ حالات ہیں, نہ آپ کو اس وقت مستقبل کی سوچنی چاہیے اور نہ ہی آپ کو پچھلا پاسٹ سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی سوچ آئے گی تو آپ فوراً گاڑی دے ماریں گے. تو آپ کو سیدھا وہ بلکہ دیدے پھاڑ کے سامنے ہی دیکھنا ہے کہ آپ گاڑی تیز چلا رہے ہیں. تو یہی حال مارکیٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سامنے اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جب یہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ اس کو پہ فوکس کریں گے تو آپ ٹائم پہ چیز پکڑ لیں گے کہ یہ چلنے والی ہے اور یہ بیٹھنے والی ہے.
ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں یا کرپٹو میں اسپیکولیشن وغیرہ ہوتی ہے, تو ایک اسپیکولیشن سے میرا ایک سوال یہ تھا, جیسا آپ نے ابھی بولا کہ کرنٹ اکنامی کو ڈپکٹ نہیں کر رہی یا ریفلیکٹ نہیں کر رہی اس وقت جو اسٹاک مارکیٹ ہے یا پہلے جو اسٹاک مارکیٹ گزری ہے, تو کیا یہ اسپیکولیشن ایلیمنٹ میں آتا ہے کہ یا یہ نیچرلی موو کر رہی ہے مارکیٹ, ٹیکنیکلس کو فالو کر رہی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ اسپیکولیشن ہے, جس نے جو چلانا ہے وہ چلا لیتا ہے, پروبیبلی بگ پلیئرس دے انویسٹ, دے ٹریڈ, والیومز آتے ہیں اور اینڈ آف اسٹوری. یا یہ ٹیکنیکل چارٹس پہ آپ کو ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کب انٹری لینی ہے, کب ایگزٹ لینی ہے, کیا کرنا ہے؟ اصل میں وہی بات آتی ہے کہ چونکہ یہ مارکیٹ ہے تو دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو کینڈل اسٹک کا جب آپ چارٹ دیکھتے ہیں نا, تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ مینار پاکستان جو ہے نا وہ جلسے جلوس والوں سے, لوگوں سے بھرا ہوا ہے. اسی طرح وہ بے تحاشا کینڈل اسٹک سے آپ جب چھوٹا کرتے ہیں اسکرین کو تو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو بے تحاشا کینڈل اسٹکس آ جاتی ہیں, تو وہ بھر جاتا ہے پورا کا پورا آپ کا پیج. بالکل. تو وہ سمجھیں کہ وہ ہجوم ہے لوگوں کا, اور وہ لوگوں کا یہ ہجوم ہے, کینڈل اسٹکس کی اپنی کیا اوقات ہے, وہ بائی سیل ہی ہو رہا ہے نا, تو وہ لوگ, وہ تو زندہ لوگ کر رہے ہیں, تو وہ تو آپ سمجھیں کہ اسی پوائنٹ پہ وہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بائی سیل کر رہے ہیں, تو اس کی ایک کینڈل اسٹک بن رہی ہے. آپ نے ایک سمبولک ڈپکشن کر رہے ہیں ان لوگوں کی لال نیلے پیلے کر کے کہ جی یہ لوگ ہیں, تو سمجھیں کہ وہ مینار پاکستان کا جلسہ لگا ہوا ہے, اور اس کے اندر سے آپ نے رستہ بنا کے اپنی گاڑی تک پہنچنا ہے. تو وہ تو آپ اسی صورت ہی پہنچیں گے, کوئی پلان کریں گے نہیں تو ہجوم کے اندر آپ بھی ہجوم بن جائیں گے. تو آپ نے ہجوم سے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے, تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ ہرڈ مینٹیلٹی سے آپ نے باہر آنا ہوتا ہے اور اپنی عقل سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج اگر آپ کے پاس 1 ملین ہو, آپ نے تو پورٹ فولیو بنایا ہوا, لیکن آپ کے پاس ایک فریش 10 لاکھ روپے ہیں, اور آپ سوچتے ہیں کہ میں اس اسٹاک مارکیٹ میں لے کے جاتا ہوں, تو کتنے پرسنٹ انویسٹمنٹ, یعنی ایک ڈویڈنڈ بیس یا تھوڑی ساؤنڈ کمپنی, تو کتنے پرسنٹ ٹریڈنگ ہونی چاہیے, ریشو کس طرح یہ ہے کہ یا میں اگر فرض کریں 100 روپے ہے تو 60 روپے میں لگا دوں گا, 40 روپے اپنے پاس رکھوں گا, یا 50 روپے, ہاں 50 روپے لگا دوں گا تو 50 روپے اپنے پاس رکھوں گا. اور جو خاص طور پہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ فنڈامنٹلی انتہائی سیف اور اسٹرانگ کمپنی کے اندر رہیں, تاکہ وہ اگر پھنس بھی جائیں اونچے ریٹ پہ, مثلا انہوں نے ایفرٹ لے لیا 150 روپے کا, 170 روپے کا, تو وہ اس کو سال میں 4 دفعہ ڈویڈنڈ تو دے گا نا, 5-5, 6-6 روپے کا, 4-4 روپے کا. FFC لے لیا 150 روپے کا, تو وہ اس کو پھر گھبرائے گا تو نہیں کہ بشک وہ 110 روپے کا ہو گیا پیچھے سے, لیکن وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے ہر 4 مہینے کے بعد 3 مہینے بعد کچھ نہ کچھ ملے گا. اس نے کوئی بینک لے لیا, تو وہ آپ کو اس کو ایسے اسٹاکس کے اندر رہنا چاہیے جو کہ کچھ دے دلا رہے ہیں, اور وہ پلس ان میں کوئی گین شینز آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو بگنرز ہیں ان کے لیے تو یہ ہے. تو جو ماہر اور مشاق لوگ ہیں وہ بے شک جتنے مرضی, وہ چاہے جون سا مرضی شیئر لیں, جو بھی چل رہا ہے, جتنا مرضی جوا کھیل لیں, اس میں کیا. ڈاکٹر صاحب انویسٹمنٹ والے شیئرز, یعنی انویسٹمنٹ سے مراد میری یہ ہے جو کمپنیز ڈویڈنڈ بھی دیتی ہیں اور اسٹیبل کمپنی, جیسے آپ نے ایفرٹ کی بات کی, اینگرو کی بات کی, ان کمپنیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کوئی جب بھی آپ کو ملے گی ہمیشہ اٹریکٹیو پرائسز پر ہوتی ہیں. تو کیا ان کا اب جیسے اینگرو ہے وہ بھی ایک اپنے پرائس سے اچھی پرائس پہ کیپٹل گین دے گئی, ڈویڈنڈ بھی دیا, تو کیا آج مجھے اینگرو لینا ہو تو میں اس کو اس پرائس پہ لے لوں, یا آج مجھے ہب کو لینا ہو تو میں اس پرائس پہ لے لوں, یا میں اس کو بھی ویٹ کروں کہ تھوڑا نیچے مجھے ملے؟ یہ نہیں, میں اس کی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فرض کریں کہ اینگرو 160 کا ہے, فرض کریں مجھے اچھا لگ رہا ہے, میں نے لینا ہے, مجھے اپنے پورٹ فولیو میں چاہیے, مجھے اس کا ڈویڈنڈ بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنے ذہن بنایا ہوا کہ 10,000 میں نے اینگرو لینا ہے, تو اگر میں یہ انتظار کروں کہ یہ 100 روپے کا ہوگا تو میں لوں گا, تو ہو سکتا ہے وہ تو 2 سال 100 روپے کا نہ آئے, تو پھر کیا کریں گے. تو آپ کو وہ چاہے 150 روپے پہ ابھی ہے تو 5,000 تو پکڑے نا اس کا, اور اس کا باقی جو 5,000 کا کیش ہے وہ اپنے پاس رکھیں. اب وہ نیچے آئے گا تو اس کو بائی کر لیں, یا کسی اور چیز کے اندر بائی سیل کر کے تو اس کے پروفٹ میں سے اس کا پیسہ نکالنا شروع کریں, اس کو زیرو کرنا ہے آپ نے. جب تک آپ نے وہ, یہ کمپیوٹر گیم ہے, آپ نے جب تک اپنا شیئر زیرو نہیں کر لینا, آپ نے آرام سے نہیں بیٹھنا. اور یہی پرنسپل ٹریڈنگ کے لیے تو فالو نہیں ہوتا؟ نہیں, ٹریڈنگ کے لیے کیا پرنسپل ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نیچے ایوریج آؤٹ کریں آپ ایک اچھا شیئر. ٹریڈنگ کے لیے میں نے کہا نا کہ اگر وہ اپنا منافع اپنے گھر نہیں لے کے جائے گا, باہر نہیں نکالے گا, تو وہ سارا گوا دے گا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک بات کی کہ اچھی کمپنی اینگرو کی, جیسے اپنے ایگزامپل دی, میں نے اپنے پورٹ فولیو میں رکھ لیا اور وہ نیچے آیا, میں نے اس کو یا تو ایوریج آؤٹ کر لیا یا میں نے اس کو زیرو کرنے کی کوشش کی. اب یہی سچویشن اگر میں ٹریڈنگ میں جاتا ہوں اور ٹریڈنگ میں نے 160 روپے پہ ایک چیز لی ہے, اب وہ چیز اوپر نیچے ہوگی تو میں اسٹاپ لاس چل لوں گا. اگر اس میں والیومز بن رہے ہیں, وہ چیز اوپر جا رہی, تو کیا میں اس کو اوپر جمع کر سکتا ہوں یا مجھے اس میں اپنا پروفٹ بک کرنا چاہیے؟ اوپر ٹریڈنگ کے لیے تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انویسٹر کو تو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی نیچے گرتے ہوئے کو آپ, حالانکہ میں اس کے بھی خلاف ہوں.
اچھا یعنی نیچے ایوریج آؤٹ کرنے فالنگ نائف کے میں خلاف ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تو دیکھیں نا TRG ہے, وہ میں فرض کریں میں 150 روپے سے میں اس میں انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر دی ہے, وہ کرتے کرتے 100 پہ آیا, میں نے اور لیا, 90 پہ گیا, پھر میں نے اور لیا, 80 پہ گیا, میں نے اور لیا, تو فائنلی میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے, وہ تو 60 روپے پہ چلا گیا. تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے گرتے ہوئے شیئر کو خریدنا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب سپورٹس جو ہوتی ہیں پھر یہاں پہ وہ اپنا پارٹ پلے نہیں کرتی ہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے وہ فالنگ نائف ہو سکتا ہے وہ اپنی سپورٹ پہ آ کے تھوڑا رکے تو ہو سکتا ہے, وہ تو اسپیکولیشن آ گئی نا پھر. تو وہ مطلب میں تو انویسٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ میں اس کے بھی خلاف ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اوپر جاتی ہوئی چیز میں لیڈر اپ کیا کریں, لیڈر ڈاؤن جو ہے نا وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, خاص طور پہ یہ پاکستان جیسی اکانومی میں جہاں پہ پتہ ہی کچھ نہیں چلتا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس میں یہ ہے نا کہ گرتی ہوئی چیز جو ہے, اب کولگیٹ جو ہے وہ 2000 روپے سے کسی نے نیچے خریدنا شروع کیا, وہ تو 900 روپے پہ چلا گیا تھا, پیسے ختم ہو جائیں گے, کتنا جمع کرے گا, کتنا جمع کرے گا, یعنی اوپر جاتے ہوئے لینا چاہیے. اور پھر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں پورٹ فولیو میں, اچھا چاہے یہ انویسٹمنٹ کے لیے ہو یا ٹریڈنگ کے لیے, دونوں کے لیے پرنسپل ایک ہی ہے. تو جو سپورٹ اور ریزسٹنس ہے, تو اگر میں بولوں 160 پہ میرے پاس اینگرو فار ایگزامپل, میں اینگرو کی ایگزامپل یوز کر رہا ہوں, اٹس ناٹ کہ میں کسی کمپنی کی بات کروں, ایگزامپل کے لیے, یا ایفرٹ ہے, ایفرٹ میں نے 160 پہ لے لیا. اب 160 پہ اگر وہ چیز 130 کی سپورٹ ہے فار ایگزامپل, تو کیا مجھے 130 پہ جمع نہیں کرنا چاہیے؟ تو سپورٹ اور ریزسٹنس اگر یہ سپورٹ اور ریزسٹنس پہ ہی 100%, 80%, 90% پیسہ بنتا ہو تو لوگ کمپیوٹر پہ لگائیں اور اپنے چھٹیوں پہ نکل جائیں, واپس آئے ہوں تو ارب پتی ہوئے ہوں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیکنیکلز ہیں وہ 20-25% زیادہ کام نہیں کرتے, تو باقی 75% جو کام ہو رہا ہے وہ بھی تو ہو رہا ہے نا. تو وہ تو اس کو آنر نہیں کر رہا, اس لائن کو, اس ٹرینڈ لائن کو, سپورٹ کو, اس ریزسٹنس کو آنر نہیں کر رہا. تو 25% کے اوپر آپ اتنا بڑا جوا کھیلنا چاہتے ہیں. یعنی بیسکلی آپ نے لیڈر اپ کرنا ہے اور فالنگ نائف سے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اگر ہم کنکلوڈ کریں اپنی ڈسکشن کو, تو جو میں سمجھا ہوں, مجھے بتائیے گا کہ میں صحیح سمجھا غلط, آپ نے فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز میں انویسٹ کرنا ہے, اور ٹریڈ بھی آپ نے کوشش کرنا ہے فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز میں کریں, فالنگ لائف کے پاس نہیں جانا. اگر آپ کی کوئی چیز اپنی آپ نے کوئی ٹرینڈ لائن لگائی ہے, آپ کا ایک اسٹاپ لاس ہے, اگر وہ اس سے نیچے گر رہی ہے, آپ نے وہاں سے ایگزٹ کرنا ہے, آپ نے اس میں بیٹھنا نہیں ہے. تو یہ تو چیز ہمیں کلیئر ہو گئی کہ ہم نے اس میں ڈسپلن کس طرح مینٹین کرنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ از فارورڈ لوکنگ, 100% فارورڈ لوکنگ. ہم سینس کرتے ہیں کہ جی آگے کیا ہونے والا ہے. آج سے اگر 2 سے 3 سال کا ایک ویژن بنایا جائے, ایک ہورائزن ڈرا کیا جائے, تو اسٹاک مارکیٹ کہاں پہ دیکھتے ہیں آپ, کمپنیز کی گروتھ کہاں دیکھتے ہیں, اس پہ ذرا بات کیجیے گا. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے انفلیشن کتنے قابو میں ہوگی اور انٹرسٹ ریٹس کہاں پہ آئے ہوں گے. تو اس وقت جو ہے انفلیشن گر رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ نے جو ہمارے جو لینڈرز ہیں, لینڈرز آف دا لاسٹ ریزورٹ جو ہیں IMF, وہ دیکھیں یا ورلڈ بینک کو دیکھیں یا ADB وغیرہ کو دیکھیں, تو وہ آپ کے اوپر لگاتار سٹریس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بے شک آپ کی انفلیشن گر رہی ہے, لیکن آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو اس سپیڈ سے کم نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اگر پاکستان نے واقعی ان سے لون لینا ہے تو پھر ان سے لڑائی تو نہیں لڑ سکتے, تو پھر اس کو بس وہ گریجولی کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ سب کا یہی خیال ہے کہ اگر ہم انٹرسٹ ریٹس کو جیسے ہی نیچے گرائیں گے تو ہماری جو اکانومی ہے نا وہ اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہ لوگ ایک دم اسپینڈنگ اسپری پہ چلے جاتے ہیں. مطلب جس نے کپڑے خریدنے ہیں وہ کپڑے خریدنے لگ پڑے گا, جوتے خریدنے لگ پڑے گا, گاڑیاں لینی ہیں گاڑی لینی شروع کر دے گا. ہاں, وہ نہیں لون کے اوپر چلے جاتے ہیں. ہاں, لوگ ملک بھی لون پہ چلتا ہے تو لوگ بھی لون پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی تو انہیں پتہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر 40% 35% کا انٹرسٹ ہے, تو اسپینڈنگ کم ہے. تو نہیں تو اگر یہی جب 8-10% پہ آ جائے تو ہر ایک کا کریڈٹ کارڈ بھر جائے گا. تو وہ ایک ایشو ہے کہ آپ کا یہ قوم کا جو کلچر ہے نا وہ سیونگ پہ نہیں ہے, جبکہ انڈینز وغیرہ کا جو ہے کلچر وہ سیونگ کے اوپر ہے, امریکنز کا بھی سیونگ کے اوپر ہے. یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں سیونگ کے اوپر لوگ اتنا بلیو نہیں کرتے اور اپنی اوقات سے بڑھ کے خرچہ کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے اندر یہ خرابی ہے اسٹرکچرلی. تو اس کو تو ہم فوری تو نہیں ٹھیک کر سکتے, اس میں پتہ نہیں کتنی جنریشنز لگیں گی. تو اس میں یہ ہے کہ ہوشیار ہو کے اور آپ نے اپنا جو گھوڑا ہے
تیز گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں اس کو ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ انڈیکس اور سیکٹر ورسز جو آپ کا گھوڑا ہے وہ کیا ہے. اگر آپ اس پہ تیز گھوڑے پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ نے ہمیشہ ملک کو اور ملک کی اکانومی کو اور اپنے پیسے کی رفتار کو ہمیشہ بیٹ کرتے جائیں گے, اور آپ ایک سکسیزفل ٹریڈر, سکسیزفل انویسٹر کہلائیں گے. اور اگر آپ کا پیسہ پیچھے رہ جاتا ہے مارکیٹ سے اور انڈیکس سے تو آپ ایک فیلئر کہلائیں گے. ڈاکٹر صاحب کلوز کرنے سے پہلے میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ, آپ بہت ٹائم سے اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی مندیاں اور تیزیاں سب ایکسپیرینس کی ہیں, انویسٹمنٹ بھی ایکسپیرینس کی اور ٹریڈنگ بھی ایکسپیرینس کی ہے. آپ ویورز سے یا ریٹیل انویسٹر سے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے, جو میسج آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے اس مارکیٹ کے لیے, وہ آپ انہیں کیا دینا چاہیں گے؟ میسج وہی ہے, جو انویسٹرز ہیں ان کے پیسے زیرو, اور جو ٹریڈرز ہیں ان کا منافع باہر, بس اس کے علاوہ اور کوئی میسج. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس, اینڈ آئی ہوپ آپ کو مزہ آیا ہوگا. ہمیں بڑا مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو, ہمیشہ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئی ہوپ ہمارے ویورس کو بہت مزہ آیا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اللہ حافظ. شکریہ.